نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزوں کا اہتمام کیا جائے ان 10 دنوں کے اندر، کیونکہ اسلام کا منشا کیا ہے ہم سے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع خوشی کا ہے، غمی کا ہے، تو اسلام اس خوشی کو گزارنے کا طریقہ بھی رب کی طرف جھکنے کا کہتا ہے۔ اگر آپ کسی غمی میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو اسلام پھر بھی یہی کہتا ہے کہ رب کے سامنے سر سجود ہو جاؤ، کیونکہ ایک مسلمان کی زندگی کا پیدائش سے لے کر اس کے مرتے دم تک اللہ نے جو اس کا زندگی کا ربط اور تعلق رکھا ہے وہ اللہ اور انسان کا ہے۔ اور یہ بہت بڑی ایک عظیم بات ہے کہ اگر انسان اپنی دماغ کی گہرائی سے اس بات کو سمجھے کہ رب کریم نے اس کی زندگی کے ہر مرحلے پر اس کی رہنمائی کی، تو ان میں سے یہ عمل ذی الحجہ کے ان دنوں کی بات آئی تو پیغمبر کریم علیہ السلام نے امت کو یہی تعلیم دی کہ لوگوں ان 10 دنوں کے اندر 13 کی شام تک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد کہ ان تسبیحات کو کثرت سے پڑھا جائے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے جب بھی فارغ وقت ملتا ہے تو ان دنوں کے اندر ان کلمات کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ اب ان کی خاصیت کیا ہے؟ حالانکہ یہ معمول کے کلمات ہیں، نمازوں کے اندر بھی یہ تکبیر پڑھتے ہیں، اذان کے اندر بھی اللہ اکبر سنتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کی ذات کو اپنی کبریائی سننا، یعنی اپنی حمد تعریف اپنے بندے کی زبان سے سننا بہت ہی لائق اور قابل تحسین سمجھتا ہے۔ اللہ کی ذات کو یہ بات بہت ہی پسند اور محبوب ہے کہ میرا بندہ اس فرش پر بیٹھ کر اس عرش والے کبریا کی بڑائی کو بیان کرے، تو یہ بات اس بیت کی غماز ہے کہ یہ مومن، یہ بندہ، یہ محمد کا یہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی جو اپنے دعویٰ کرتا ہے محبت رسول کا، اس دعوے کو حقیقی انداز میں اپنے اس موقع پر بھی اللہ کی کبریائی بڑائی اور تعریفات تسبیحات کو جانے نہیں دیتا، بلکہ اس رب کے ساتھ مزید تعلق کو گہرا کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اے میری امت کے لوگوں، ان دنوں کے اندر تکبیرات کا خاص طور پہ اہتمام، اور دوسرا جو عمل کہا کہ روزوں کا اہتمام، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ذرا آگے بات جائے، قرآن کریم میں فرمایا گیا، فرمایا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ اللہ کے شاعر میں دنیا کے کسی مذہب کو ڈھونڈ کر دیکھ لیں، اس مذہب کے ماننے والا اپنے پیروکار کی، اپنے اس معبود کی دی ہوئی تعینات کی ہوئی چیزوں کا احترام کرنے والا پائیں گے۔ ایک یہودی کو دیکھ لیں، ایک عیسائی کو دیکھ لیں، ایک بدھ مت ہندو مت کو دیکھ لیں، وہ اپنے بھگوان کا احترام اکرام کرے گا، اس چیز کا وہ اپنے دل کے اندر بہت زیادہ اس کے لیے، اس چیز کے لیے اس کے دل کے اندر قدر و منزلت ہوگی، وہ اس کو احترام سے اٹھائے گا، اس کی عزت اور تکریم بھی کرے گا۔ تو اسلام کے دعوے داروں کو قرآن نے یہ کہا کہ لوگوں، اسلام کے کچھ شعائر بھی ہیں، اسلام کے ایسے عظیم چیزیں ہیں کہ جن کا تقدس، جن کا احترام، جن کی عظمت، جن کی کبریائی، جن کی بڑائی کو بیان کرنا بھی قابل تحسین ہے، اور ان کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی کار ثواب ہے۔ تو یہ عمل بھی ان چیزوں میں ہے۔ قرآن کی سورۃ الحج اللہ نے 2 مقام پہ فرمایا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کے حرام کردہ حرمات کو، کہ یعنی جن کا احترام لازمی ہے، ان کے تقدس کو پامال نہیں کر سکتے،
اسلام کا وہ مجسمہ ہے، ان کے اندر اللہ نے، اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے مختلف چیزیں بیان فرمائی۔ اللہ کی مساجد یہ شعائر اللہ ہیں، اسی لیے کیا گیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، ایک جگہ پہ فرمایا حرمات اللہ، کہ جو اللہ کے حرمات ہیں، بیت اللہ کو دیکھ لیں، کعبۃ اللہ کو دیکھ لیں، مسجد نبوی کو دیکھ لیں، جو بندہ بھی مسلمان ایمان والا اس کا نام لے گا تو حرم پاک کے نام سے لے گا۔ کبھی کسی ایمان والے کے دل و دماغ میں جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی تعظیم اور تکریم کے اندر کمی کرنے کا سوچے، نقص کرنے کا سوچے۔ تو کہا گیا کہ لوگوں یہ قربانیاں، یہ جانور ذبح کرنا، یہ خالی ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹے کی یہ فلسفی نہیں تھی، بلکہ یہ بھی اللہ کے شاعر میں ہے، ان علامات اور نشانیوں میں سے ہے کہ ایک ہی تاریخ کے اندر پورا عالم اسلام اللہ کی راہ کے لیے سرنگوں ہو کے یہ خون بہاؤ کرتا ہے۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے، اسلام میں تو خون کا بہانے کا منع کیا گیا ہے، جانوروں کے بھی حقوق اسلام نے بیان کیے، پرندے کے بھی حقوق بیان کیے، اللہ کی مخلوقات کے لیے بھی حق بیان کیا کہ لوگوں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما خر من السماء، کہ بغیر کسی وجہ کا کسی کا خون بہاتا ہے، قتل کرتا ہے، حالانکہ اسلام میں منع ہے، جانوروں پہ تشدد کرنے سے منع کیا گیا، لیکن یہاں یہ کہا گیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، لوگوں اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنے والا یہ مسلمان کی کس خصلت کو بیان کرتا ہے؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ انسان کے دل کے تقوی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایمان والے اس جانور پہ جب چھری چلاتا ہے بہت ہی تیز طریقے سے پھرتی سے چلاتا ہے، یہ تشدد کا دعویٰ نہیں ہوتا۔ یہ بعض دفعہ یہ بلیم میں الزام دیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ کیسے مذہب کے ماننے والوں نے، یہ کیسا مذہب کہ جس کے اندر جانور کو پورے عالم میں یہ مل کر پورا عالم اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یہ بے دردی سے اس کو ذبح کر دیتی ہیں۔ جو اسلام کے نام ماننے والے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ یہ کیسا فلسفہ ہے کہ ایک جیدار چیز بے زبان ہے، زبان تو دی ہے اللہ نے، بولنے کا حکم نہیں، لیکن یہ اسلام کا متبع، یہ فرما بردار، یہ تابع دار اس جانور کو لٹا کے چھری پھیر دیتا ہے، اس کا خون بہا دیتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا ظلم کر رہا ہے۔ حالانکہ میرے بھائی جتنی حقوق کی بات اسلام کرتا ہے دنیا کے کسی مذہب کے اندر یہ چیز نہیں ہے، چاہے وہ حقوق جانوروں کے ہوں، انسانوں کے ہوں، بچوں کے ہوں، بچیوں کے ہوں، کسی شعبہ ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ دیکھ لیں اسلام نے اس کے حقوق کی حد تعین کی ہے۔ لیکن یہاں یہ کہا گیا کہ لوگوں یہ شعائر اللہ ہے، یہ قربانی، یہ جانور کا ذبح کرنا، یہ ظلم، یہ تشدد کی راہ نہیں، یہ اس باپ بیٹے کے طرز کو اللہ نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ لوگوں جس اسلام اور مذہب کے ماننے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے، ان کے اسلام کے اندر رب کے ساتھ رابطے کا، تعلق کا جوڑ اتنا مضبوط ہے کہ ایک باپ کو اگر اپنا بیٹا بھی رب کی رضا کے لیے قربان کرنا پڑے گا تو ریگ نہیں کرے گا۔ لیکن ہمیں تو یہ کہا گیا کہ اس کی جگہ پہ آپ اپنے مال سے وہ جانور لے کے خرچ کریں، ذبح کر دیں، تو یہ بھی شعائر اللہ ہے۔ مساجد کا احترام شعائر اللہ ہے، بیت اللہ کا حج، عمرہ، طواف، یہ یعظم شعائر اللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ وہاں کسی قسم کی اس طرح کی کوتاہی برداشت بھی نہیں کی جاتی۔ جب کوئی طواف کر رہا ہے، مقام ابراہیم پہ مصلی پہ نوافل ادا کر رہا ہے، تو یہ اس شعائر اللہ، اللہ کی عظمت کے ان تابندہ میناروں کو جگایا جاتا ہے اور دنیا والوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگوں اسلام کے ماننے والوں کے اندر کمی کوتاہی تو ہے عملی طور پہ،
لیکن اسلام نے جو شاعر، جو عظمت کے مینارات نشانات بنا دیے، یہ عطیہ، یہ قربانیاں، یہ اللہ کی مساجد، یہ بیت اللہ کا طواف، یہ حج کرنا، یہ طواف کرنا، یہ آب زمزم، یہ وہ تمام چیزیں شعائر اللہ کے اندر ہیں جو اللہ کے نشانات ہیں۔ اللہ نے اپنے معجزات سے ان کے لیے تاریخی قلم رقم کر دی کہ لوگوں ان کی عزت بھی برقرار رہے گی، ان کی حرمت بھی برقرار رہے گی۔ کسی بندے کو یہ شاید یہ لائق نہیں کہ وہ ان کے اندر نقص یا تبدیلی یا اس فرامین کے اندر کسی قسم کا رد و بدل کرے۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ یہ بندہ جو ان چیزوں کا احترام کرتا ہے، اور ہم اپنے معاشرے سوسائٹی میں دیکھتے سنتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ کسی بندے کے اندر یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ مسجد کے اندر آ کے ہلڑ بازی کرے، کوئی غیر اخلاقی کام کرے، غیر اخلاقی بات کرے۔ یہ کیوں کہا گیا من یعظم شعائر اللہ، کہ جو اللہ کے شعائر، ان علامات، ان مینارات کی علامات کا تقدس کرتا ہے، تو یہ بات کی علامت ہے انہا من تقوی القلوب، کہ اس بندے کے اندر رب کے ساتھ کچھ نہ کچھ زیادہ یا کم اللہ کے ساتھ اس کی قربت، اس کا تعلق وابستگی ہے، کہ جس وجہ سے یہ بندہ اپنے عمل میں کامل نہیں ہے لیکن ان چیزوں کے احترام کو یہ برقرار لاتا ہے۔ اور سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی سنت کے متعلق اصحاب رسول اللہ پوچھتے ہیں، فرمایا قیل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کے اصحاب پوچھتے ہیں ما هذه اللذائب، اللہ کے رسول یہ کیا نظام ہے، یہ کیا فلسفہ ہے قربانیاں کرنے کا؟ ما هذه اللذائب، یہ کیوں اللہ نے مقرر کر دیا؟ سال کے اندر اجتماعیت کا یہ عالم اللہ پورے عالم میں، پوری دنیا میں یہ برپا کرواتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے خوبصورت کلمات کہے، فرمایا کہ یہ سنت ابیکم ابراہیم، لوگوں یہ تمہارے باپ ابراہیم، اس ابراہیم، دین ابراہیم پر جس پر آپ چل رہے ہیں، اللہ نے یہ طریقہ، یہ فلسفہ، اس شاعر کو، اس عظمت والے کام کو تب سے ہی مقرر کر دیا ہے۔ اور امت محمد کے لیے بھی یہ کہہ دیا کہ لوگوں، اللہ نے مال کی کشادگی دی ہے تو قربانی کر، اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، پھر کنجوسی اور بخیلی کا مظاہرہ نہ کر، پھر اس بات پہ مکمل طور پہ عمل کر۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ اللہ کے شاعر میں سے، ان علامات میں سے ایک چیز یہ قابل تعظیم ہے۔ یہ قربانی کا عمل کرنا کسی پر احسان نہیں، اللہ پر احسان نہیں، تقوی القلوب، اللہ نے یہاں پر بھی تیرے اور میرے دل کی پاکیزگی، تقدس اور طہارت کی ماپ تول کی ہے کہ یہ بندہ اپنے رب سے کتنا مخلص ہے۔ اگر اللہ نے اس کو کشادگی، وسعت، مال و دولت سے نوازا ہے اور اس مقام، اس مہینے کو، ذی الحج کے ان 10 دنوں کو پا کر آیا رب کے لیے مال قربان کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں، کہ عام روٹین کی طرح بخیلی کا مظاہرہ کرتا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا انہا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے آباء و اجداد جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی وہ سنت ہے کہ جس کا مجھے بھی حکم دیا گیا، اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا امرت ان اجعل هذا الضحى العید، کہ عید، قربانی کے اس دن کو مجھے اللہ سے حکم دیا گیا ہے کہ جانور کی ذبح کرنے والے دن کو مسلمانوں کے لیے، اپنی امت کے لیے عید کا دن مقرر کر دو۔ آپ ہندوؤں کو دیکھیں، وہ بھی ایک عید مناتے ہیں، ہولی کی شکل میں، دیوالی کی شکل میں، اور ان کا مذہب، تہوار، رنگ پھینک کر ایک دوسرے کے اوپر عجیب و غریب رسومات۔ اور اسی طرح کرسچن، عیسائی لوگ ایسٹر کا تہوار منا کے، کرسمس کا تہوار منا کے کیک کاٹ کر ختم کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھگوان، اپنے گاڈ عیسیٰ کو نعوذ باللہ راضی کر رہے ہیں اور ان کی خوشی کا امتزاج حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن نبی مکرم علیہ السلام نے بھی امت کو یہی سکھایا کہ لوگوں من یعظم شعائر اللہ انہا من تقوی القلوب، کہ جس طرح وہ لوگ عیسائی
ہوں یا ہندو ہوں یا یہودی لوگ ہوں یا دوسرے مذہب کے ماننے والے، ان کا منزل مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس عید کو منا رہے ہیں، ان صدقات و خیرات کو کر رہے ہیں تو کسی کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو محمد کریم علیہ السلام نے امت کو یہ سکھا دیا کہ لوگوں، اللہ بھی تمہارے ان اعمال، تمہارے اس خلوص کی وجہ سے تقوی القلوب، تمہارے دل کی اچھائی اور تمہارے دل کی سچائی اور صداقت کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ باقی رب کو ہم سے کیا ضرورت، وہ تو غنی ہے، ہمیں فقیر کہا گیا، وہ قوی ہے، ہمیں ضعیف کہا گیا کہ تم میری کمزور مخلوق ہو، تم میری مانگنے والی مخلوق ہو۔ لیکن اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ہر کسی نہ کسی مہینے میں، کبھی رمضان میں کہہ دیا کہ لوگوں صدقات و خیرات کرو، کبھی کہا گیا کہ عشرہ ذی الحجہ جانوروں کو پیسہ ڈال کر ذبح کر کے۔ اس کے اندر مسلمان کو یہ تعلیم بھی دی گئی کہ لوگوں، اسلام کا ہر فنکشن، ہر فیسٹیول، آپ اس چیز کو اگر گن کر دیکھ لیں، ایک تفصیل ہے اسلام کے جتنے بھی فیسٹیول یہ پروگرام یہ ہوتے ہیں، تمام کے اندر اجتماعیت کا تصور ہے، چاہے وہ غم ہو یا خوشی کا تہوار ہو۔ جنازے کے اندر ہم دیکھیں کہ جب بندہ کوئی فوت ہوتا ہے، ایک ہی اعلان سن کے ہر بندہ، ہر محمود و عیاض، دشمن بھی، خیر خواہ بھی، اچھا بھی برا بھی، اس لائن صف کے اندر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو زور زبردستی نہیں ہوتی۔ عید کے مواقع پر دیکھ لیں، خود بخود بندے، اللہ کی مخلوقات، یہ مرد زن یا عورتیں اکٹھے ہو کر اجتماعیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بیت اللہ کے طواف کے اندر دیکھیں، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، لوگ جذبہ جنون کی حد کر کے اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کر کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور گر گلا کر بیت اللہ کے طواف کو چمٹ کر رب سے ندائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو منانے کے لیے جو فنکشن، جو پروگرام دیے، ان کی لذت، ان کی چاشنی تمام مذاہب سے الگ ہے۔ ایک مذہب کے ماننے والے وہ ہولی، دیوالی، منہ پر کپڑوں پر رنگ پھینک کر یہ خوشی منا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ بیت اللہ کے طواف میں بھی جا کر اللہ تمہارے قلب کے اندر ایسی نرم دلی، نرم گدازی ڈال دیں گے کہ تمہارا خود دل موم ہو جاتا ہے وہاں پر جا کر۔ کیوں؟ دنیا کے ایک عظیم فورس اللہ نے تا قیامت تک وہاں پہ متعین کر دی ہے، اس فورس کا نام ہے ملائکہ، فرشتے۔ یہ دنیا کی عجیب و غریب آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا سیکورٹی سسٹم، نظام، لیکن ان سے انسان خوف و ہراس کرتا ہے۔ لیکن ان حرمین کے اندر رب العالمین نے اپنا قدرتی سرچشمہ ڈال دیا، ملائکہ کا، فرشتوں کا، جو 24 گھنٹے ان دونوں حرمین کو حصار کے اندر لے کر رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کے اس اجتماعیت کے تصور کو جو دنیا اس چیز میں تعجب کرتی ہے کہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ مسلمانوں کا جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، ان کے اندر اجتماعیت کا تصور ہوتا ہے۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا لَا تَفَرَّقُوا۔ لوگوں، اجتماعیت کو برقرار رکھنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اجتماعیت اور انفرادیت کی مثال دی۔ یہ ہم لوگ کے لیے بھی ایک سبق ہے، ایز اے خاندان، ایک فیملی، ایک بستی، شہر، ملک یا امت مسلمہ ہونے کے ناطے، کہ جب بندہ انفرادیت کے اندر آتا ہے، چاہے وہ دو بھائی ہوں، ایک خاندان ہو، ایک فیملی ہو، دو میاں بیوی ہوں، جس انداز میں بھی جب دو چیزیں الگ ہوتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اجتماعیت اور انفرادیت کی سیم اسی طرح ایک چیز ہے کہ جنگل کے اندر ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے، اور بکریوں کے 100 بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری الگ ہو جائے تو اس بکری پر اس جانور کا، شیر، چیتے کا شکار کرنا آسان ہوگا۔ اگر پورے ریوڑ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے قدر مشکل ہو جائے گا، ایک پر حملہ کرے گا تو ساتھ والا ساتھ دے گا اس کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، تمہارے اتحاد اور افتراق کی بھی یہی مثال ہے۔ اگر تم زندگی کے کسی موڑ میں، کسی معاملے کے اندر اختلاف کو لاؤ گے تو پھر وہی گڈریے والی چال بن جائے گی۔ امت کا ریوڑ ایک طرف ہے، چاہے وہ علماء کی محفل کے اندر ہو، سیاسی محفل کے اندر ہو، گھر کے خاندان کی فیملی کے اندر بھائی کی لڑائی ہو، کس انداز میں بھی
آپ نے فرمایا کہ وہ ریوڑ کے اندر جو ایک بکری پیچھے رہ گئی تھی اس پر اس کا شکار کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو اپنی اجتماعیت سے نکلی، تنہائی میں چلی گئی۔ آپ نے فرمایا اسی لیے اللہ نے مسلمانوں کو ہر موقع کے اوپر اکٹھ ہونے کا مشورہ دیا، اور قرآن کی آیت اعتصموا بحبل اللہ جمیعا کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، لا تفرقوا۔ اب ہم تو یہ فرقہ واریت مذہب کے نام پہ بولتے ہیں، لیکن میرے بھائی یہ قانون، یہ اصول ہمارے زندگی کے تمام مراحل کے اندر ہوتا ہے۔ آپ تجربے اس بات پہ تجربہ شدہ ہیں کہ جب ایک خاندان کے اندر لڑائی ہو جائے، دو بھائیوں میں جب افتراق ہو جائے، تو تیسرا دشمن آ کے وار کر کے اس کو ختم کر دے گا، کسی انداز میں بھی دیر کر دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم نے فرمایا کہ میری امت کا یہ ریوڑ یہ مسلمان ہے، اور ان کی رہنمائی کرنے والا محمد کریم علیہ السلام ہے۔ فرمایا جو اس نشست سے، جو اس اجتماعیت سے جدائی اختیار کرے گا، پھر اس کے لیے تنہائی ہوگی، اور تنہائی کا سبب ذلت و گمراہی ہوگی۔ اور یہاں پر بھی قربانی کے معاملے کے اندر بھی نبی کریم علیہ السلام نے انفرادیت سے شروع کیا اور اجتماعیت سے جا کے بعد ختم کر دی۔ فرمایا اگر ایک کی فرصت ہے، ایک جانور لے کے ذبح کر دیا جائے، کوئی بکری، کوئی بکرا، بھیڑ یا اس کا میمنا، اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ نے فرمایا پھر اجتماعیت کو برقرار رکھو۔ ایک جانور کے اندر 7 افراد شریک ہو کر اس جانور کو ذبح کریں۔ مقصد کیا ہے؟ پیسے کی فراوانی دی ہے تو اللہ نے وہ کر رہا ہے۔ بات اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ اپنے تنازعات، اختلافات، دل اور دماغ کی رنجش، حسد، کدورت جو دلوں کے اندر بھری ہوتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو مومن بندے مل بیٹھ کر اچھائی کا، خیر کا کوئی تذکرہ، کوئی کام کرتے ہیں، تو اللہ کے ملائکہ بھی خوشی سے لڑ اٹھتے ہیں، اللہ کے ہاں جا کے اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تیری مخلوق کے اندر یہ بندے قربت، صلہ رحمی، رشتہ داری، تعلق کو ترجیح دے رہے تھے، تو قربانی کے اس عظیم موقع پر بھی یہ رہے بندے اپنے اختلافات، تنازعات، دلوں کی کدورت، حسد، اور پھر اس سے اگلی بات بھی کرتا جاؤں، قربت میں ہی زیادہ حسد، عناد، تکلف ہوتا ہے، غیر کے اندر کبھی نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے یہ کون سا معاملہ، کون سی دلیل ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام یعقوب کے بیٹے ہیں، اور وہ 10 بھائی بھی یعقوب علیہ السلام ایک ہی باپ بھی دونوں اولادیں ہیں، لیکن دل کے اندر فرقہ واریت آ گئی۔ وہ مذہبی فرقہ واریت نہیں تھی، ہم تو صرف فرقہ واریت یہ بولتے ہیں کہ مذہب کے اندر کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کی خوشیاں بھی اجتماعیت میں بتائیں، اور کہا کہ اگر تمہارا کام ہو جائے تو اس کو مل بانٹ کر تقسیم کرو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارا معاشرہ اس چیز سے بہت دور ہے، لیکن اللہ کے نبی کریم نے فرمایا اعتصموا بحبل اللہ جمیعا کہ لوگوں اتحاد امت، اتفاق امت، اتفاق خاندان، یا پھر ملک کی سطح پہ اس چیز کو آپ لیں گے پھر تمہارا کامیابی مقدر نصیب بنے گی، ادروائز پھر معاملات کے اندر بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا وہ امت کا وہ ریوڑ، وہ چرواہا جو چر رہا ہے جنگل کے اندر، جو تنہائی میں گیا وہ ختم ہو گیا، جو اجتماعیت کے اندر ہے حفاظت میں رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کو یہ تلقین ہے، میں تم لوگوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں اعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور من یعظم شعائر اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ لوگوں مساجد اللہ، حالانکہ عبادت تو ہر بندے کی اپنی سزا اور جزا کا معاملہ ہے۔ کوئی بندہ جو نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب اس کی بیوی یا بہن یا ماں باپ کو تو نہیں بانٹ دیا جائے گا۔ کیوں کہا گیا کہ لوگوں اللہ کی مساجد کو آباد کرو؟ یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والے، یہاں پہ بھی اجتماعیت کا تصور ہے، حالانکہ ادھر بھی آپ کی تنہائی نماز پڑھی جا سکتی تھی۔ یہ مساجد اللہ دنیا کی پرامن جگہ ہیں، لیکن یہاں بھی یہ کہا گیا کہ ادھر نظم و ضبط اور ڈسپلن کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ وہ کیسے؟ کہ ایک امام، ایک مؤذن، اس کے پیچھے صف بندی کا ایک پورا طریقہ کار ہو۔ امت کو کیا تعلیم دی گئی
کہ یہاں آ کر بھی اپنی خوشی غمی بانٹیں۔ ایک دوست ایک نماز میں نہیں ہے، دوسری میں نہیں ہے، تیسری میں پوچھے گا کیا معاملہ تھا، کیا ماجرا تھا، کس مشکل میں پھنس گئے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم نے فرمایا اللہ نے نماز کی ادائیگی میں بھی حالانکہ انفرادیت کا حکم بھی دیا جا سکتا تھا، نماز تو ہر بندے کا ذاتی معاملہ ہے کہ اس کی سزا اور جزا، پڑھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو سزا ملے گی، لیکن یہ کہا گیا کہ اس کے اندر بھی مساجد اللہ ہے۔ اللہ کی مساجد کو آباد کرنے کے اندر جب ایک مسلمان یہ کندھے سے کندھا، یہ پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی قدورت، نفرت، عداوت تمام چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ایک اللہ کے سامنے سر مسجود ہونے والا اور یہ خود اقرار کر رہا ہوتا ہے سبحان ربی اللہ، اللہ میں اپنی بلندیوں کو زمین پہ تیرے گھر سے باہر رکھ کر آیا ہوں، میں اقرار کر رہا ہوں سبحان ربی اللہ، تو سبحان بھی ہے تو اعلیٰ بھی ہے۔ کیونکہ انسان کے دل و دماغ میں جب بھی یہ جوش و خروش جذبات میں معاملات کے انفرادیت کے اندر ہوگا تو اس کے دل و دماغ میں پہلی چیز یہی آتی ہے میں تو اس سے اعلیٰ برتر ہوں، میں سے بلند بالا ہوں۔ لیکن یہ مسلمان جب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اپنی پیشانی کو صرف ہم زمین پر کر دیتا ہے تو پہلی یہ پکار رب سے کرتا ہے سبحان ربی اللہ، اللہ میں اپنے آپ کو پاک باز سمجھتا تھا تیرے گھر کے باہر، لیکن یہاں آ کے اجتماعیت کے صف کے اندر کھڑا ہو کے میں نے اقرار کر لیا پاک بھی تو ہے اعلیٰ بھی تو ہے۔ اس بلندی کی بنیاد پر ہی انسان حسد کا شکار، تکبر کا شکار، رشتہ داروں سے اختلاف کا شکار، جب دل اور دماغ میں یہ چیز آ جائے کہ میں تو فلاں سے اعلیٰ، میں تو فلاں سے بلند اور برتر، لیکن اللہ نے اس انسان کی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اجتماعیت کا یہ اصول لاگو کر دیا کہ لوگوں جب بھی اللہ اکبر کی ندا آئے تو اللہ کی مساجد کو آباد کرنے کے لیے جماعت کی شکل میں نماز پڑھی جائے۔ گھروں میں بھی پڑھنے کا حکم ہے، نوافل سنن، لیکن کہا گیا فرائض کو یہاں پر کیوں؟ امت کے شرازے کو بکھرنے سے منع کرنے کے لیے کہ امت ایک اجتماع، ایک گروہ کا نام ہے۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ کار اسلام نے ہر خمی، ہر خوشی کے موقع پر یہ کہا کہ جنازہ پڑھنا ہے جماعت کی شکل کے اندر، حالانکہ حق پہ رشتہ داروں کا زیادہ ہے، غیر نہ بھی ہے تو کیا حرج ہوا، کیونکہ وراثت کے حقدار رشتہ دار، اس کی خوشی غمی بانٹنے والا وہ جو چلا گیا ہے وہی تھا۔ لیکن امت کو یہ کہا گیا کہ لوگوں چاہے بستی، شہر، علاقے کے کچھ افراد بھی ہیں لیکن آئیں ضرور۔ یہ ایک تعلق، یہ رابطہ، یہ کنیکشن کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام نے یہ عظیم وہ یعظم شعائر اللہ کہ اسلام کے وہ شعائر ہیں، وہ بلند مینار ہیں جن کے اندر اسلام نے یہ بیان کیا کہ اگر آپ ان چیزوں کو کرتے رہتے ہیں تو دل کے اندر رویہ برابر رہتے ہیں، نرم دلی رہے گی، اخوت، محبت، اثار، جذبہ، یہ تمام چیزیں رہیں گی۔ اور پھر سب سے اہم بات جو ابراہیم خلیل علیہ السلام نے جو قربانی کی دعا بھی ہے، انہوں نے اس دعا کو پڑھتے ہوئے اللہ سے التجا کی تھی، فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم۔ اور یہاں پر آ کے ابراہیم خلیل الرحمن نے یہ دعا کی کہ اے پروردگار عالم، میں اپنے تمام چیزوں کی تابع داری، فرما برداری تیرے سپرد کرتا ہوں۔ وجہت وجہی للذی، یہ وہ عظیم کلمات ہے، دعا ہے جو ہم میں سے ہر بندے کو سیکھنی بھی چاہیے کہ جب ہم اس فریضے کو ادا کریں تو یہ کلمات تو اپنی زبان سے پکار سکیں۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ اور بہت خوبصورت بات کی ابراہیم خلیل الرحمن کی اللہ نے جہاں بھی قرآن میں صفت بیان کی کہ وہ حنیف تھے، یعنی ان کی یکتائیت کا یہ عالم تھا، اللہ کی محبت اور تعلق اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ کسی چیز کے اندر ان کا
نیکی کا جو عمل تھا وہ اس کے اندر اللہ کو یکتا مانتے تھے۔ اور یہاں بھی تابع داری فرما برداری کے اللہ کے ان عظیم شعائر کو بیان کیا گیا۔ فطر السماوات والارض حنیفا، یہ آپ اور میرے لیے بھی یہ دعا ہے کہ اللہ وجہت وجہی، میں نے اپنے رخ چہرہ انور کو وجہی للذی، اس ذات کی طرف موڑ دیا جس نے اتنا بلند و بالا آسمان اور زمین کو تخلیق کیا، اور ساتھ کوئی مددگار تھا، فرمایا حنیفا، اس یکتا اکیلے نے اپنے اتنی بڑی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ وما انا من المشرکین، اور میں ابراہیم خلیل الرحمن کی الفاظ ہے کہ میں رب کے اندر، رب کی ذات کے اندر شراکت داری کو برداشت نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے حاجہ قومہ، قوم کے لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ ابراہیم کس منہج فلسفے کو آپ بیان کر رہے ہیں۔ یہاں بھی ابراہیم خلیل الرحمن کا جو نقطہ پوائنٹ تھا، فرمایا اللہ اس ملک، اس بستی کے اندر امن کو برقرار رکھنا، اور امن کی بنیاد شروع ہوتی ہے اتحاد سے۔ جس قوم، قبیلے، علاقے، ملک، معاشرے، امت گروہ جتھے کے اندر اختلاف آ جائے، انفرادیت آ جائے، دل اور دماغ اور سوچ میں کھوٹ پیدا ہو جائے، پھر وہاں سے وہ لائن، وہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے۔ جناب ابراہیم خلیل الرحمن اس دعا کے آخری کلمات یہ تھے کہ اللہ امن پیدا کر دینا، امن کو برقرار رکھنا، اور بیت اللہ کی تعمیر، وہ کعبۃ اللہ، وہ اللہ کا نظام گئے، لیکن اللہ نے اس اپنے نظامات کو چلانے کے لیے دنیا کے اندر لوگوں کو چننا ہوتا ہے۔ وہ کسی قبیلے، قوم، عرب، عجم، جس انداز سے بھی رب کام لینا چاہے، لیکن اس کے اندر اصل کاریگری اللہ کی وہ فورس ہے جو آج بھی وہاں جانے والا محسوس کرتا ہے کہ دل گریہ زار ہو جاتا ہے، دل و دماغ کی تختیاں نرم ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انسان دنیا کے عام معاملات کے اندر چلتا پھرتا ہے، صبح شام دل کے اندر نرمی نہیں آتی، اللہ کا خوف، وہ آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ جب وہاں پر جاتا ہے کہ رب کی طرف سے خود بخود دل کے اندر، دماغ کے اندر رب کی قربت کا، اللہ کا سامنا انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ وہ بھی ابراہیم خلیل علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، امن کی بنیاد اتفاق پر برقرار ہے۔ جب اتفاق ختم ہوگا، چاہے وہ خاندان میں ہو، بھائیوں کے اندر ہو، ملک میں ہو یا شہر میں ہو یا امت کے اندر ہو، پھر وہاں سے وہ شیرازہ بکھرتے 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 وہ امت، وہ خاندان ایک فرد کی شکل کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر اس امت مسلمہ کے برخلاف جس کی مثال نبی کریم نے فرمایا کہ وہ بھیڑیے ہیں، اسلام کے وہ دشمن بھیڑیوں کی شکل کے اندر پھر ان مسلمانوں پہ جلوار کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس عظیم قربانی کو آپ چند دنوں بعد کرنے جا رہے ہیں ہم سب، اللہ ہم سب کی یہ قبول بھی فرمائے۔ اور اس کے بعد جو اس کے اندر مین سبق ہمارے لیے ہے کہ لوگوں اسلام کے اندر اجتماعیت کے تصور۔ اب بات آتی ہے کہ انسان کے جذبات کنٹرول نہیں ہوتے۔ نبی کریم نے کیوں اصحابی کو فرمایا لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب۔ رسول اللہ کے اصحاب بولتے ہیں نبی کریم نے ایک ہی کلمہ میں، ایک ہی مقام کے اندر 3 دفعہ اپنے صحابی کو بتایا غصہ نہ کرنا۔ غصہ وہ حرام چیز ہے کہ جو اللہ نے کرنے کا کہا ہے اور اس کا اجر ڈبل ہے، حالانکہ حرام سے منع کیا گیا ہے۔ اس غصے کی بنیاد پہ انسان انفرادیت، اختلاف، لڑائی، حسد، کینہ، بغض کی بنیاد رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چیز ہے ہی حرام۔ جب انسان اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتا ہے تو پھر اس کے جذبات جب اپنے ہاتھ تک ہوں گے، اجتماعیت ہوگی تو دل کی کدورت، عداوت، یہ دشمنی، یہ دلی اختلافات یہ پھر پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اور ہونے کیوں چاہیے؟ کیونکہ ہم لوگ خود اقرار کرتے ہیں ہر نماز کے سجدے کے اندر اللہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ عظمت والا بھی تو ہے، بلند و بالا بھی تو ہے۔ پھر انسان کس بنیاد پہ یہ اقرار کرتا ہے جا کر کہ میں بلند بھی ہوں، میں اعلیٰ بھی ہوں، میں بالا بھی ہوں؟ انسان کی بلندی اور پستی اس کے ساتھ تک ہے۔ جب تک یہ سانس ختم ہوا، انسان کی بلندی بھی یہاں پر، اس کا مرتبہ مقام بھی یہاں پر۔ تو اسی لیے میرے بھائی، جانور کو ذبح کرتے ہوئے، اس کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے ابراہیم خلیل الرحمن کے ان تمام فلسفوں کو یاد رکھنا چاہیے جو ہمیں کرنے کے لیے کہے گئے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔